یہ مقدس اسٹیج غلیظ لوگوں کے ذکر سے ناپاک بھی نہیں کرنا چاہتا، کسی کے نام لے کر کے، ورنہ ڈر کی بات نہیں، ڈر سے نہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک رافضی کتا دین بدل کر نکلا تھا لکھنؤ سے، دھرم پریورتن اور میڈیا کی سرخیاں بٹورنے کے لیے ہاٹ کرسی پر جا کر بیٹھ کر، یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ کھلبلی مچ جائے گی 30 کروڑ مسلمانوں میں، اور ایک بڑا آدمی دین چھوڑ کر چلا گیا، مسلمانوں سے ہٹ کر کے دوسرے دھرم میں چلا گیا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، سب چھوٹ گیا اور گیا 6 مہینے تک دھوتیوں کے نیچے ان کا فضلہ چاٹتا رہا، اور اس کے بعد پتا چلا کہ پجاریوں نے کک مار کر نکال دیا، ختم ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد آ کر ایک گوفے میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے لگا، مکھیہ منتری جی، پردھان منتری جی، میرے جان کو بچا لو، 6 مہینے میں ہی تمہارا یہ حشر ہو گیا۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا، یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس یہ دولت تمہارے اندر آ جائے، جب ممبروں کے قریب ہو جاؤ، جب کبھی مساجد یا خانقاہوں کے قریب ہو جاؤ، اولیاء کاملین کا ادب اپنی جگہ پر، وہ اصل نہیں ہے، اصل وہ رسول اللہ کی ذات۔ مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اولیاء ہمارے پیران اعظام، میرے عزیزو یہ ذریعہ ہے نبی تک پہنچانے کا، اور اگر کوئی پیر تم کو رسول اللہ تک نہیں پہنچا رہا ہے تو پھر وہ 2 نمبر والا ہے، وہ حضور کی عظمت نہیں بتاتا، حضور تک نہیں لے جاتا، وہ 2 نمبر کا ہے، جھوٹا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، شیشے پر کبھی دن کے وقت سورج کی روشنی پڑتی، اور شیشے کو تم جدھر گھماؤ سامنے بھی روشنی پڑتی۔ بچپن میں ہم کرتے تھے، چھوٹا سا شیشہ لیتے، سورج کو دکھاتے، اور اس پر روشنی آتی ہے، جدھر بھی کرو ادھر ادھر روشنی جاتی رہتی ہے۔ مولانا جلال الدین فرماتے ہیں، وہ جو زمین پر ادھر ادھر روشنی گھوم رہی ہے وہ شیشے کی روشنی نہیں ہے، دھوکہ مت کھانا، یہ سورج کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی جو شیشے پر پڑی اور یہ شیشہ جدھر گھوما ادھر روشنی، اس لیے یاد رکھنا پوری زمین پر جتنے اولیاء کاملین ہیں یہ شیشے کے مانند ہیں، ان کے دلوں پر جو روشنی پڑتی ہے وہ مدینہ طیبہ گنبد خضرا سے آتی ہے، اور یہ پھر جس طرف جاتے ہیں اس طرف روشنیاں ہوتی ہیں، لیکن ساتھ میں تمہیں یہ یاد رکھنا کہ یہ روشنیاں اصل نہیں، ان کے قلب پر جو روشنی پڑ رہی ہے وہ گنبد خضرا سے آ رہی ہے۔ بس وہ اصل چیز کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن یہی کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی بخار میں، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال نے کتنے اچھے انداز میں یہ میسج دیا تھا۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کسی کو بھی اللہ نہ کرے کینسر ہے، لیکن پھر بھی وہ چھپاتے ہوئے یہ کہہ رہا نہیں گیس ہوا ہے، ہاں ایسیڈیٹی ہوئی ہے، چورن کھائے گھوم رہا ہے، ارے بڑی بیماری ہے، تجھے پتا ہے اگر تو کھل کر کے علاج کر لے۔ اقبال کہتے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا، تم کو معلوم ہے ہمارے زوال کا سبب کیا ہے، تم کو سب کو معلوم ہے، بولتے کیوں نہیں پھر روتے ہو سیاست نہیں ہے، قیادت نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے،
یہ سب تو گاتے رہتے ہو، یہ سب چیزیں نہیں ہے، اصل سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ بہت باریک بات پر اقبال نے نشانہ رکھا، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ پھر اقبال سے ہی ہم نے پوچھا پھر وہ ہے کیا سبب، کیا ہے وہ سبب؟ اقبال نے کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، یہی ہے جس سے تو دور ہوا اور پھر آج ذلیل ہوا۔ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ آ جاؤ نوجوانوں، اس سبب کو ہم حل کرتے ہیں۔ 10 سال کے قریب یورپ کی گلیاں چھان مارتے ہوئے اقبال واپس اپنے وطن آیا، وہاں کے یورپین کو دیکھا، ان کے سائنس، ان کے ریاضی، ان کے فزکس، ان کے جغرافی، سب چیزوں کو دیکھا اور کہتا ہے میں تو ڈھونڈ رہا تھا میری قوم کی عزت کہاں ہے، میری قوم کی بلندی کہاں ہے۔ 10 سال کے بعد جب واپس آئے لوگوں نے پوچھا کیا ملا اپنی قوم کی عزت کا راز؟ اقبال نے کہا میں بہت غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا میری قوم کے عروج اور ارتقاء بلندی کا ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اس وقت اقبال نے کہا تھا۔ اور پھر میرے عزیزوں اس بات کو آج میں دہرا رہا، ایک بات ابھی بھی میں نا امید نہیں ہوں، سنیوں کی یہ کثرت، اور جب آپ تمہارے جوش و جذبے، یہ نعت خوانی جو ہے یہ کوئی ہمارے ہاں ایک فارمیلٹی نہیں ہے، ان نعتوں سے تمہارے دلوں کو اتنا گرم کیا جاتا ہے آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا، سبحان اللہ، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ حضور کی یاد میں تڑپنا، دل کا دھڑکنا سکھایا جاتا ہے، اور ان مجموعوں کے رنگ کو دیکھ کر کے میں نا امید نہیں ہوں، ابھی اس میں رمق باقی ہے، رمق باقی ہے۔ ابھی میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بیٹھے ہوئے بھی سامنے والے بھی انگوٹھا چوم رہے ہیں۔ میں نے نام میرے مصطفیٰ کا لیا، لیکن کہا کیا میں نے آپ کو کہ آپ بھی چومو؟ کس نے کہا آپ کو کہ انگوٹھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگاؤ؟ کسی نے کہا؟ ارے میں نے کہا بھی نہیں، نہ تمہید مانگا، ادھر نام لیا، بے اختیار انگوٹھے اٹھ گئے، بے اختیار لبوں کو چھوم لیا تم نے، لبوں سے انگوٹھوں کو چھوم کر آنکھوں سے لگایا۔ یہ اس بات کی علامت ہے گنہگار ہو گئے، غدار نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرص سرکار شاہ میرا، محافظ حقوق رسالت۔ مرے ہوئے لوگوں سے کیا خطاب کیا جائے، زندگی باقی ہے اسی لیے تو گھوم گھوم کر آپ سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کی بات سنو، کہہ رہا ہے پہلے زمانے میں صحرا سے نکلے تھے صحابہ، پیروں میں چپل نہیں تھے، پیبند لگے کپڑے، تلواریں ٹوٹی ہوئی، لیکن جب نکلے تھے تو رومن ایمپائر کو بھی دھول چٹا دیا تھا، پرشین ایمپائر کو بھی پرخچے اڑا دیے تھے، 2 سپر پاور طاقتوں کو ناکوں تلے چھنے چھبوا دیے۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، مٹانے سے نہیں مٹے گا۔ اقبال یہ کہتا ہے یہ جو حالات ہوئے تھے یہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہے وہ دن آئے گا محمد عربی کا شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہم وہ ہوشیار کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ میں کہتا کہ ہم ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ خدا کسی بھی دن، کسی بھی جماعت میں، کسی بھی علاقے میں ایک دن صلاح الدین کو ضرور پیدا کرے گا، اور پھر وہ آئے گا، انقلاب لائے گا۔ ہم نا امید نہیں ہیں خدا کی رحمت سے، بار بار آپ کو جگا رہے ہیں، اور جب تک یہ دولت محبت مصطفیٰ موجود ہے میرا یہ یقین ہے کہ ہمیں ہزاروں طاقتیں مل کر کے مٹا نہیں سکیں گے، نہیں مٹا سکیں گے۔ یہ دولت لاسوال تمہارے پاس موجود ہے۔ آپ نہیں دیکھتے آج حالات بڑے خراب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے مہمان ہیں،
لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں کے حالات ان کے ہی پڑوسی